الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا اور آپ بچوں نے اتنا وقت نکالا اور ہم لوگوں کے احوال پہ آپ نے بہت کرم فرمایا، احسان کیا کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تہہ دل سے ممنون ہوں، لفظی اور زبانی طور پہ نہیں بلکہ حقیقی طور پہ۔ اور آپ طلباء نے جتنی یہاں محنت کی، دن رات کام کیا، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہر دن بچوں نے کتابوں کا عکس لینے کے لیے فارم بھرے اور لکھوایا اور دستخط کرائے، اور اس کی خوشی پہ خوشی ہے کہ بعض بچوں نے اپنے رسائل مرتب کیے، اور نہایت اطمینان ہے کہ الحمدللہ آپ سب کا عقیدہ اہل سنہ کے موافق ہے، اور اس پر بھی کہ آپ نسبتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بہت غالب اور بہت واضح آپ تو لوگوں پر اس کی چھاپ نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں رہ کے کیا سیکھا، کیا سمجھا، کیا پڑھا، یہ تو آپ نے تاثرات میں ریکارڈ کروا دیا ہوگا، جسے ہم نے ظاہر ہے کہ نہیں سنا، لیکن کچھ بھی ہے اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ آپ کے حضرت محتمم صاحب مولانا الیاس صاحب مدنی، ان سے ہم نے کئی مرتبہ درخواست کی اور یہ عرض کیا کہ حضرت اپنے مدرسے کے بچوں کو یہاں بھیجیں تاکہ وہ یہاں آ کے دیکھیں کہ ماحول کیسا ہے، پڑھائی کیسی ہوتی ہے، اور اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑے خیر کے فیصلے ہوں گے اور خیر کا باب کھلے گا کہ دیگر مدارس جو ہیں وہاں سے بھی طلباء یہاں آنے لگے، اور کراچی سے یہاں آنا آپ کی جوانی ہے، اس لیے آپ کے لیے تعب اور تھکن نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ آدمی علم کے لیے عمر ذرا ڈھل جائے یا شوق نہ پیدا ہو تو بہت مشکل ہے ایسے سفر کرنا، اور اصل شوق ہے۔ شوق نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، ذہن ادھر چلا گیا، کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ تو نماز آدمی پڑھتا ہے اللہ کے شوق میں، اس سے لقاء کے شوق میں، اس کی زیارت کے شوق میں، اور اگر وہ شوق نہ ہو انسان کے دل میں ان کی خدمت میں حاضری کا، ان کی زیارت کا، تو پھر یہ قیام، رکوع، سجود سب اللہ کے اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ آپ کا شوق علم کا یہاں لایا، اور یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، اگر شرطیہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس خدمت سے مطمئن ہیں اور آپ کو راحت حاصل ہوئی، تو یہ کوئی کسی کا کمال نہیں ہے، بس یہ صرف اس حدیث کی بات ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ نے پڑھی ہوگی کہ ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، دنیا کے اطراف و اکناف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے علم سیکھنے، تو جب لوگ آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ پوری امت کے لیے ہے، صرف اس حدیث پہ عمل کی کوشش کی ہے
کہ آپ لوگ اطراف و کناف سے آئے ہیں اور آپ کو پورا ماحول فراہم کیا جائے کہ آپ کی پڑھائی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ بڑی قربانی ہے، مولانا الیاس صاحب کی، بہت ان کی طرف سے احسان ہے اس ادارے پر بھی، ہم سب پہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات کو پھیلائے، اور جس طرح وہ دین، تصوف، ان چیزوں پہ محنت کر رہے ہیں، خدا اسے قبول کرے اور ذریعہ آخرت بنائے۔ انہوں نے حقیقت میں علم کی دنیا پہ احسان کیا۔ آج آپ ہیں، کل بنوری ٹاؤن تک بات پہنچتی ہے، پرسوں دارالعلوم تک پہنچتی ہے، کسی تک بھی نہ پہنچے تو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آپ کے مدارس میں چھٹیاں ہو رہی ہیں، آپ آئندہ آئیں، 2-3 مہینے یہاں گزاریں، کتابوں کو مکمل کریں۔ ہم پہ ذرہ برابر گرانی تو کیا، ہم تو بہت خوش ہوں کہ آپ یہاں آئیں اور پڑھیں۔ جس شخص نے اس ادارے سے علم حاصل کیا، اس نے ہماری مراد کو پورا کیا۔ جس شخص نے اس ادارے میں آ کے تعلیم میں، وہ تعلیم دین کی ہو، دنیا کی ہو، کوئی ہو، اس نے علم حاصل کیا، پڑھا لکھا، تو اس نے ہماری عاقبت کو سنوارنے میں مدد دی۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دین اور دنیا کے علم میں فرق نہیں کرتا، آدمی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور جاہل سے بہرحال وہ آدمی بہتر ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے غرض نہیں۔ آپ دیکھیں گے، اللہ کا شکر ہے، یہاں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہاں CSS کے آفیسرز بھی آتے ہیں، یا CA کے اور بہت سے شعبوں میں بچے آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس ادارے میں یہ یاد رکھو، نہ کسی مذہب کا فرق رکھا ہے اور نہ ہی کسی سیاست کا فرق رکھا۔ جو آدمی کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں بچے کوئی مسئلہ نہیں، تم آ کے پڑھو تاکہ علم کی راہیں تم پہ کھلیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میرا فلاں سیاسی جماعت سے، تو اگر وہ متشدد نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ، کوئی ہمیں کیا لینا ہے سیاست سے، اور کیا لینا ہے مذہبی تعصبات سے۔ ہمیشہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو مذہبی تعصبات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ آپ معتزلہ کی کتابیں یہاں دیکھیں گے، اور بہت سے طبقات کی اہل تشیع پہ تو پورے کتابوں کی کتابیں ہیں۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پڑھیں، اور ہمارے ذہن میں اگر کسی کے لیے تنگ نظری کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے تو ہم اس کو علم کی روشنی سے دور کریں۔ اس لیے بچوں، آپ کا شکریہ، آپ کے اساتذہ کا شکریہ، مولانا کاشف صاحب تشریف لائے، مولانا طیب صاحب تشریف لائے، اور مولانا الیاس صاحب نے آپ کو بھیجا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو علم کے اس سفر میں، جس کے بعد عمل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے صحیح اور اہل سنہ کے عقیدے کے مطابق، اور پھر اس میں اخلاص، جو آپ کو کہیں بھی مشائخ سے باعث ہونے، اللہ اللہ کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور بھی ذرائع اس کے ہیں جن کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اخلاص کا متعارف جو طریقہ ہمارے اکابر میں چلا آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے، اور جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے ان کو بھی۔ دیکھو بچوں، بس ایک آپ کے آنے کے پیچھے ایک اور چیز کار فرما ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم ٹکٹ لے کے اور ریل گاڑی پہ بیٹھ کے آ گئے ہو۔ اس آنے کی جو جڑیں ہیں بہت گہری ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ جس چیز کو ہم یہاں سمجھتے ہیں آسان، اس کی جڑیں بہت گہری بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزل، یہ جو پانی ہے
اس کو آسمان سے اوپر سے برسنا یہ تم نے کیا ہے یا ہم اس کو بھیجنے والے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہتے تو اس سارے پانی کو کڑوا کر دیتے، پھر کیا ہوتا؟ اسی میں ایک جگہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3-4 مثالیں دی ہیں نا، تو پانی کہاں سے اٹھتے ہیں؟ بھاپ، اور وہ بھی سورج بھاپ کو پانی سے اٹھاتا ہے، گرمی کی وجہ سے اوپر جا کے بادل جمتے ہیں، نمک نیچے رہ جاتا ہے، پانی اوپر سے برستا ہے بالکل صاف، بے ذائقہ، بے رنگ، بے بو، اور پھر جا کر ہم اسے پیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں آپ کا آنا ایک مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن 2-3 چیزیں آپ سے عرض کروں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح لکھی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح جب آپ لوگ فارغ ہو جائیں تعلیم سے تو اسے پڑھنا، تاکہ تم اہل سنہ کے دائرے میں رہو۔ اس کتاب کا انکار کرنے لگے ہیں اب بہت سے لوگ جو صوبہ سرحد میں ہیں، اور ان کا کوئی نظریہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور علماء سے مختلف ہے، لیکن وہ بھی اگر تحقیق کر لیں تو یہ کتاب الروح ہے، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ہے، اور یاد پڑتا ہے کہ غالباً اس کا حوالہ ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی ایک جگہ دیا ہے۔ اور اگر ہماری اس بات میں وزن نہ ہو تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے شاگرد اور آگے ان کے شاگرد، انہوں نے اس کتاب کا ذکر کیا۔ انسان کی موت یہ نہیں ہوتی کہ روح اور بدن کی مفارقت ہو گئی۔ حضرت مولانا تقی صاحب کی ایک بات پہ بہت اعتراضات ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا روح اپنے جہان میں جا کر وہ زیادہ وسعت حاصل کر لیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کراچی میں بھی بہت اعتراض ہوئے، یہاں بھی لوگوں نے پوچھا، تو ہم نے کہا مولانا ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے اکابرین دیوبند کا رحمہم اللہ اور اہل سنہ کا یہی مسلک ہے کہ انسان کی روح جب اس دنیا سے آزاد ہوتی ہے تو اس کے تصرفات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ یہاں پر والمدبرات امرا آیا ہے نا، اس کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا، اگر اس پہ بھی اور ابن قیم کی کتاب الروح سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اپنا قصور سمجھ کے، اپنی کم فہمی سمجھ کے اس کتاب کو بند کر دینا، مگر اس مسئلے میں بولنا نہ۔ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات میں یہ سب لکھا ہے۔ ہمارے استاد تھے قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں جانی مسجد میں امام بھی تھے، بہت تھوڑی عمر میں انتقال فرما گئے رحمہ اللہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہم نے سبقاً ان سے پڑھی۔ ہم ان کی مسجد میں جاتے تھے، صبح فتویٰ یہ وہ سب کچھ۔ مولانا عبدالحمید صاحب تھے سیتا پوری، ان کی اولاد زندہ ہے ابھی بھی، اور وہ حضرت مدنی نور اللہ مرکز کے شاگرد تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میں بڑے پختہ، امین، قوی تھے، اور شام کو ان کے صاحبزادے، ان سے ہم پڑھنے جاتے تھے یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں۔ حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں مولانا نعیم الدین صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مجلس نفیس یا نفائس نفیس کے عنوان سے، بڑی موٹی کتاب ہے وہ حضرت کے، انہوں نے اس کا ذکر ہمارا اس میں بھی کر دیا کہ یہ ایسا تھا جو حضرت قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے جا، 2-3 کتابوں کے نام بھی ہیں بہرحال۔ تو
یہ حضرت دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات میں اس پہ بحث کی ہے. وہ آب حیات اتنی مشکل ہے کہ ہم چند سطریں پڑھتے تھے، پھر حضرت سے عرض کہتے تھے حضرت باقی کل ان کا اچھا کل آؤ ٹھیک ہے پڑھو. یہ مسئلے اگر ان کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتے تو اپنے فہم کی تفسیر سمجھ کے چپ ہو جاؤ، چھوڑ دو. ہر ایک کا درجہ ہوتا ہے نا سمجھ کے. اس کی ایک عبارت خیال آیا آپ کو سناؤں. وہ لکھتے ہیں کہ قد حدثنی غیر واحد ممن کان غیر مائل الی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. مجھ سے بہت سے لوگوں نے، غیر واحد، بہت سے لوگوں نے یہ بات بیان کی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مائل نہیں تھے. یعنی میں تو ان کا شاگرد ہوں، ہم لوگ تو ان کی طرف ہیں ہی. ہمارے علاوہ لوگوں نے بیان کیا کہ انہ رآہ بعد موتہ، کہ انہوں نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد دیکھا، ظاہر ہے کہ عالم خواب میں. وسألہ عن شیء کان یشکل علیہ من مسائل الفرائض وغیرہا، اور انہیں جو کچھ اپنی طالب علمی میں کتابوں میں اشکالات پیش آئے وراثت کے مسائل میں اور اس کے علاوہ بھی، تو انہوں نے شیخ سے وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت اس مسئلے کا حل، حضرت اس مسئلے کا حل. فَأَجَابَهُ بِالصَّوَابِ، تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح جواب انہیں خواب میں بتائے. وَبِالْجُمْلَةِ، اور حقیقت یہ ہے کہ فَهَذَا أَمْرٌ لَا يَنْكُرُهُ، یہ ایسی چیز ہے، یعنی خواب میں آ کے بتانا یا ارواح کا آ کر کسی کے مسائل میں اس کو مشورہ یا کوئی علمی عبارت، إِلَّا مَنْ هُوَ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ، اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو بدترین جاہل. اجہل الناس کے لفظ، اجہل الناس کس سے؟ بالارواح و احکامیہ و شانیہ، جو آدمی عالم ارواح کے احکامات اور ان کی اس کی شان کو نہیں جانتا، بدترین جاہل ہے، وہی انکار کر سکتا ہے. پھر صفحہ 96 ہے کتاب الروح کا، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا مجموعہ چھپ گیا ہے کوئی 69 جلدوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا. اور پہلی مرتبہ ان کی تالیفات ساری آئی ہیں، اور یہ اس وقت پاکستان میں کہیں نہیں ملیں گی. جو ہی آئی الحمدللہ ہم نے خرید لی، اور آج کل اس کا ایک سرے سے مطالعہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. اور یہ جلد اول ہے جہاں سے شروع ہے. آپ کو یہ حوالہ اگر یاد رہے یا کتاب دیکھیں تو اس میں یہ دیکھ لینا. تو عالم ارواح کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے، اور انسان اس تک پہنچے یہ بھی چیز ایک عجیب چیز ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو پیش آتا ہے. تو اگر کسی آدمی کو اس سے انکار ہو تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. حدیث میں بھی ایسے آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. اب وہ پڑھیں نا، جہاں ایک آدمی نے غزوے میں جو مال غنیمت ملا تھا اسے چھپا لیا تھا زمین کھود کے، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو اور یا کسی اور کو خواب میں کوئی آئے، انہوں نے کہا کہ یہ مال غنیمت میں سے یہاں پڑا ہے، اور اس نے پھر کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تک یہ چیز پہنچا دو. تو عالم ارواح ہی سے اطلاع آئی تھی. اب جو چیزیں احادیث میں آئی ہیں اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے معاملے میں فرمایا عمر سے کہو سمجھداری سے کام لے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، انکار کیسے کر سکتے تھے. فرمایا اللہ تو گواہ ہے، جہاں تک کوئی سمجھداری کی بات ہو سکتی ہے میں اپنی بساط کی حد تک کرتا ہی ہوں. مومن خان کا اگر نام سنا ہو، مومن خان مومن اردو شاعر تھے نا، ان کے زمانے کے جو نواب صاحب تھے ان کی بڑی قدر کرتے تھے. تو مومن کا انتقال جلدی ہو گیا، شاید 38 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا. اگر وہ زندہ رہتے تو غالب کے ہم پلہ اور بھی ہو جاتے تھے ویسے جو بھی،
لیکن بہرحال مومن بہت بہت زیادہ اللہ نے انہیں اپنے معاصرین میں علم عنایت فرمایا تھا۔ ان کی والدہ بات کر رہی تھی کہ موسم آ رہا ہے سردیوں کا اور بارشیں ہوں گی دلی میں، تو گھر کی چھت جو ہے اس کا کیا بنے گا، کوئی ہے بھی نہیں جو مدد کرے، یہ چیزیں۔ تو مومن کے بیٹے سے بات کر رہی تھی۔ اگلے دن ان کے ہاں کیا ہوا کہ جو نواب صاحب تھے انہوں نے اٹھے گھبرائے ہوئے اور 200 روپے ایک لفافے میں ان کے گھر بھیجے، اور انہوں نے کہا آج رات میں نے خواب دیکھا، مومن آئے، مومن کا خط آیا، ڈاکیا آیا، اس نے دستک دی کہ جی مومن نے یہ خط آپ کے نام ہے۔ میں نے کھولا تو مومن کا انتقال ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ آپ زندگی میں تو ہماری مدد کرتے رہے، خیال کرتے رہے، اور اب گھر میں دقت ہے تو 200 روپے بھجوا دیجیے، اور نیچے لکھا تھا مومن جنتی۔ تو میں نے یہ خواب دیکھا تو میں ہڑبڑا گیا کہ مومن کے یہاں ضرور کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی، وہ 200 روپے میں نے یہ بھیج رہا ہوں آپ کو، آپ اپنی ضروریات میں صرف کیجیے۔ تو روح کا اور میت کا تعلق رہتا ہی ہے کچھ نہ کچھ، کس درجے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لمبی مباحث۔ میر انیس تھے اور بہت زبردست مرثیہ نویس، ان جیسا مرثیہ نویس کہاں کوئی پیدا ہوگا۔ اور انہوں نے ہمارے حضرت سیدنا علی مولا و مرشد اور ان کے صاحبزادگان اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی شان میں بہت کچھ لکھا۔ بچوں، شیعہ اور سنی کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر ہماری بات سنو، کبھی بھی اہل بیت کرام کی تنقیص نہ کرنا، کبھی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے معاملے میں نہ پڑھنا، بالکل صاف ہٹو اور اہل سنہ کے مطابق۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کو خاص دخل ہے حسن خاتمہ میں، یہ مکتوبات شریف میں لکھا ہے۔ اور جب انتقال کا وقت آیا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا والدہ آپ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت میں فنا تھے، کیا حال ہے؟ فرمایا سرشاریم، سر سے پاؤں تک سرشار ہوں ان کی محبت میں ڈوبا ہوا۔ یہ سادات کی عزت احترام ہم نے بہت دیکھا، حتیٰ کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس معاملے میں دیکھا۔ حضرت کی منصب جلالت اور یہ اس پہ کہتے ہوئے ذرا حیا آتی ہے، لیکن ان کے ہاں بھی اسی لیے اہتمام تھا کہ اصل اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ہے، ان میں سے کبھی اس چکر میں نہ پڑنا۔ میں نے یقین مانو، اللہ نہ کرے ایک لفظ جھوٹ بولوں، میں نے ان لوگوں کی لاشوں میں کیڑے پڑے ہوئے دیکھے ہیں جو لوگ اس میں تھے۔ ہم نے ایک جگہ ریکارڈ میں بھی کہا کہ کہاں کس کی لاش میں کیڑے پڑ گئے اور پولیس نے آ کے دروازہ کھلوایا، تو اندازہ ہوا کہ جو ہر وقت یزید اور اس کی منقبت کرتا رہتا تھا نا، انجام کار یہ ہوا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، ظاہر ہے کہ آپ علماء، ہم کیا عرض کر سکتے ہیں۔ میر انیس جو تھے ان کو اپنی بلی سے بڑا پیار تھا، بلی بہت اچھی لگتی تھی، کھانا کھانا ہے تو بھی بلی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، لکھنا پڑھنا ہے تو بھی بلی گھوم رہی ہے، روٹی اس کو کھلانی، گوشت کھلانا تو بھی اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں۔ میر انیس کو بڑا تعلق، بلی غائب ہو گئی، ان کی جان پہ بن گئی۔ مرزا دبیر ان کے مقابلے میں لکھنؤ ہی کے شاعر تھے، اور ایک دوسرے کی ٹکر کے ادھر سے ادھر سے، جیسے کبھی چپکلش ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے شاعروں میں، اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں، اس نے میں نے یہ کہا تو یہ۔ ایک دن دستک ہوئی دروازے پہ اور انہوں نے کہا دیکھو کون ہے، بلی کی فکر میں غلطاں و پیشاں تھے۔
جا کے دیکھا تو اطلاع آئی کہ مرزا دبیر آئے ہیں. ان کا دبیر آئے ہیں؟ اس کا جی دبیر آئے. ان کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر وہ تشریف لائیں؟ کیا نہیں وہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دوپہر کا کھانا کھلا دو. مرزا انیس نے میر انیس نے ترچھی نظروں سے نوکر کو دیکھا اور اٹھ کے چلے گئے. لیکن بہرحال ادب آداب تھے، گلے لگایا، پوچھا کہ جناب والا آپ اور ہمارے گھر ان کا کھانا کھانے آئے. بیٹھے، کھولی دروازہ وغیرہ بٹھایا، کھانا آیا رکھا. اور ان کا حضرت میں یہ نہیں مان سکتا کہ آپ کھانا کھانے آئے، آپ کے در پہ خود ہزاروں لوگ کھاتے ہیں. تو انہوں نے رو پڑے اور کہا آپ کے دادا میر کاظم رات خواب میں آئے تھے اور کہا کہ میرے پوتے کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ بلی کا غم نہ کرے، کل ظہر کے وقت اس کی بلی اس کے گھر آ جائے گی. اس سے اگلے دن ظہر کے وقت واقعی بلی آ گئی. یہ ان لوگوں کے واقعات سنا رہا ہوں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، کہ کسی فرقہ واریت میں پڑے ہوتے. یہ چیزیں بچوں ہوتی رہتی. یہ مجھ سے خود، میں پہلی مرتبہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو صوفی اقبال صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، انہوں نے اپنے گھر ایک ہفتہ مجھے رکھا، کسی ہوٹل کوئی نہیں. حضرت رحمت اللہ اپنے گھر ایک ہفتہ رکھا اور اس میں کئی واقعات اس میں سے ایک انہوں نے سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ فلاں جگہ ہندوستان میں وہ غیر مسلم فسادات کا خطرہ ہے، اور جاؤ اور کہو تبلیغ والوں کو کہ جماعتیں وہاں بھیجیں. تو حضرت وہاں فسادات ہو گئے، مجھے یہ خواب یاد ہی نہیں رہا تھا. تو حضرت نے ڈانٹا اور فرمایا اب سناتے ہو، اس وقت اگر تم سناتے تو ان جماعتوں کے جانے کی برکت سے وہاں فسادات نہ ہوں. بس میرا خیال ہے یہ کافی ہے. آپ یہاں نہیں آئے، آپ خود نہیں آئے، کوئی چیز نہیں ہے. تاکہ مولانا الیاس صاحب مدنی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان میں بھی تحریک جو ہے نا، یہ اصل حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے فیضات و برکات. ہمیں حضرت سے محبت اپنی جگہ پہ. حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ ہمارے پیر و مرشد کے متعلق، لکھا ہے کہ علی میاں جتنی دل کی وابستگی تم سے رہی عمر بھر کسی سے نہیں رہی. شیخ کا لکھنا ایسی فضول باتیں نہیں ہوتی تھی وہاں. میں جتنی دلی وابستگی تم سے رہی کسی سے نہیں رہی. علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا، حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتے ہوئے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی 80 سال میں بھی بالکل چپ دو زانو بیٹھے رہتے تھے. حضرت شیخ کچھ پوچھتے تھے، کچھ بات ہوتی تھی تو ہوتی تھی، ورنہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کون بول سکتا تھا. یہ ساری چیزیں، ان کے ڈانڈے بہت گہرے ہیں. ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ ہم ولیعذ باللہ اپنی تعریف کے اس مصیبت میں پڑ جائیں گے، تو ہم آپ کو بتاتے کہ آپ کا یہاں آنا اس سے بھی گہرا ہے، اس سے بھی گہرا ہے. اگر اللہ کو منظور ہوا کہیں لکھ دیں گے آپ کے آنے کا. لیکن بچوں یہ نہ سمجھنا کہ آنا ایسے ہی ہے. آپ کا مدرسہ، آپ کی تعلیم، ان چیزوں پہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری، ان کے خلیفہ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ، ان سب کی نظر ہے. بس اتنا کافی. اگر تم سمجھ سکو اور اگر تم اس تعلیم کے بعد کہیں رجوع بھی کرو تاکہ تربیت ہو اور اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، یہ سارا سلسلہ ہے. تو آپ جب جائیں تو عظمہ الیاس صاحب متظلم سے بھی سلام ہمارا عرض کیجیے گا. حضرت کا احسان ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. قرآن بتاتا ہے
لیکن اس احسان کا بدلہ نہیں چکا پائیں گے. آپ نے ایک دروازہ کھولا، پہلا وفد ہے نا جو آیا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کی ایک بات یاد آتی ہے. مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اشارہ فرمایا کہ وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے. تو ہم نے عرض کیا حضرت جی دکھائی دے رہی. فرمایا میں یہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے گیا تھا. تو مولانا حیران ہوئے کہ یہ مجھے یہاں کہاں لے آیا. تو میں نے کہا حضرت ندوہ تو نظر آ ہی رہا ہے. فرمایا جی نظر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ میں نے کہا حضرت جس نگاہ سے آپ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم کو دیکھتے ہیں ویسی ایک نظر یہاں بھی ڈال دیں. تو ہمارا بھی تعلق برائے نام حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے. ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. ہماری مثال اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ہم ایسے، میں تو کم سے کم ایسا کتا ہوں جو کیچڑ میں گر گیا ہوں، جس کے گود میں جا کے بیٹھوں گا اسے گندا کر دوں گا. تو اس لیے اپنا انتصاب وہاں کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن حضرت مولانا بہت بڑے آدمی تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات تھے. یہ آپ کا آنا یہ اسی سلسلے کی ایک چیز ہے. اور میں نے مولانا الیاس صاحب کو اتنی شدت سے اسی لیے کہا کہ یہاں علماء کا آنا چاہیے. یعنی 99% کتابیں سب آپ لوگوں کی میراث ہے. اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی. اب تو میاں 1 گھنٹہ رہ گیا بس آپ کی بس کے جانے میں. تو یہ ہر ایک کے لیے ایک جوڑا کھدر کا منگوایا ہے تاکہ آپ کو یہ ترغیب دلائی جا سکے کہ ہمیشہ اپنے ملک کا کپڑا پہنو. یہ جاپانی کیٹی اور یہ چھوڑ دو. ہمارے ملک کا پیسہ ہمارے ملک میں ہی رہے. یہ لیا میں تیار ہوتا ہے، کمالیہ میں، ملتان میں، کہاں 4 وغیرہ وغیرہ. ہم ہمیشہ یہی کپڑا پہنتے ہیں کھدر. اپنے ہاں کے موسم کا اعتبار سے سلوا بھی دیتے، لیکن اس لیے نہیں سلوایا کہ ہر بچے کا اپنا کوئی ذوق ہوتا ہے. اور یہ آپ کے ٹکٹس ہیں، سب کے سب یہاں پڑے ہیں. 22 ٹکٹس ہیں یہ، اور 22 جوڑے یہ پڑے ہوئے ہیں. آپ لے لیجئے جو رنگ آپ کو پسند آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، علم کے فیضان کو، روحانیت کے فیضان کو آپ سے جاری فرمائے. اور جن لوگوں نے آپ کی خدمت کی، جن لوگوں نے پیسہ خرچ کیا، جن لوگوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی معرفت اور محبت نصیب فرمائے. کیا اسے برعکس کر لو، محبت اور معرفت نصیب فرمائے جو تمہارا ذوق. حضرت وہاں کو سلام پیش کیجیے گا. سلام علیکم. لیجئے لو بھیا اٹھو. حضرت آپ آغاز کریں. اس میں 3 جوڑے رکھتی کون سے نہیں وہاں آؤ گے. ہو گئے بس اوپر چلیے. بس تیار ہوگی. 1 گھنٹہ تو رہ گیا. یہ حضرت 22 جوڑے 24 ہو گئے نا سب کے لیے. اور یہ 22 ٹکٹ ہیں. 2 بچے آپ کے یہاں رہ گئے. 1 گھر چلے گئے، 1 اور بھی. ٹھیک ہے لیجیے. یہ ندوہ کی طرف سے آپ کے آنے جانے کے ٹکٹ اور یہ کپڑا. بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد. ہم جامعہ معہد الخلیل الاسلامی کراچی سے تخصص کے طلباء کے ساتھ یہاں پہ الندوہ لائبریری مطالعے کی غرض سے آئے. لائبریری کے بارے میں پہلے کچھ نہ کچھ سنا تھا، لیکن جیسے کہتے ہیں لیس الخبر کالمعائنہ، تو جو سنا تھا اس سے بہت ہی بڑھ کر یہاں پہ پایا. ایک لائبریری میں
آنے والے طلباء زائرین کے لیے جو چیزیں ضروری لوازمات اور مسہلات کے قبیل سے ہے وہ سب یہاں پہ میسر ہے۔ کتابیں الحمدللہ انتخاب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر کتاب بہت ہی اعلیٰ ہے، اور کثرت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ 4 بڑے ہال ہیں اور ہر حال میں بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ ہر موضوع پر جس موضوع پہ آپ تحقیق کرنا چاہے تو آپ کو بہت زیادہ کتابیں ملیں گی۔ یہاں اس مکتبے کی، اس لائبریری کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے کے لیے مطالعے کے عمل کو اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ آدمی کی جو سوچ ہے کہ مطالعے کا عمل کتنا آسان ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر ہے۔ آدمی کی مطالعے کی کرنے والے شخص کی جو ضروریات ہے، بلکہ جو اس کی ضروریات سے بڑھ کر جو تسہیلات ہے وہ یہاں میسر ہے۔ کتابیں اچھی خاصی ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت ہر وقت میسر ہے۔ کوئی کتاب آپ کو PDF کی صورت میں نہیں، ورقی کاغذی نسخہ نہیں ملتا تو PDF فوراً میسر ہو جاتا ہے اور اس کی فوراً آپ کو فوٹو کاپی مل جاتی ہے۔ بیٹھنے کے لیے نشستیں لائبریری کے اندر بہت ہی اعلیٰ بہترین ہے، بہترین صوفے بھی ہیں، کرسیاں بھی ہیں، اسی طرح ٹیبل بھی ہے جس پہ آپ کے لیے اسی جگہ پہ چارجر کی سہولت ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین پر بیٹھنے کی نشستیں بھی ہیں اور کرسی پر بیٹھنے کی نشستیں بھی ہیں، اور جو بھی آدمی کو جو سہولت درکار ہوتی ہے، فرض کے کاغذ، پین، یہ سب کچھ یہاں پہ میسر ہے اور مفت میں میسر ہے بغیر کسی معاوضہ کے۔ ایک طالب علم، ایک پڑھنے والے کو رہائش کی ضرورت ہوتی ہے تو رہائش یہاں پہ اعلیٰ ہوٹل سے بھی بہترین رہائش یہاں میسر ہے۔ اسی طرح اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی یہاں پر بغیر کسی معاوضہ کے میسر ہے۔ کپڑے دھونے کی سہولت بھی ہے کہ کوئی طالب علم آ کے یہاں پہ اس کو یہ بھی مسئلہ نہ ہو، وہ صاف ستھرا رہے اور اس کو کپڑے صاف دھلے ہوئے مل جاتے ہیں روزانہ۔ یہاں کوئی آتا ہے زائر تو اس کو مفتی صاحب کی طرف سے، مفتی سعید خان صاحب کی طرف سے ہدیہ ملتا ہے۔ اس میں ایک بیگ ہوتا ہے جس میں ضروری چیزیں ہوتی ہے، ایک تولیہ ملتا ہے، پین ملتا ہے، کاپی ملتی ہے۔ غرض ہر جو انسانی سہولت ہوتی ہے جس کو ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پہ میسر ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی آدمی گھر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، تو ایک گھر کی شفقت، ایک والد کی شفقت، ایک والدہ کی شفقت میں تو بغیر مبالغہ کیا گیا تو وہ بھی یہاں پہ میسر ہے۔ مفتی صاحب رات کو 12 بجے 1 بجے وہ گھر سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں حلوہ مٹھائی ہوتی ہے اور ایک طالب علم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو وہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی ایک شفقت ہے جو گھروں میں بھی، ہر گھر میں جو ہے نا وہ ایک شخص ہوتا ہے جو بچوں کی فکر کرتا ہے، کبھی وہ دادی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی دادا کے، کبھی والد، کبھی والدہ کی صورت میں، تو وہ سہولت بھی یہاں پر میسر ہے۔ یہاں اس لائبریری کے نظم و نسق، ترتیب، عملے کی خوش اخلاقی اور حسن تعامل کو دیکھ کے اس طرف ذہن جاتا ہے کہ مفتی صاحب کا انتخاب بندوں کا بہت زبردست ہے اور ان کی تربیت بھی بہت زبردست ہے۔ انہوں نے بہت ہی اعلیٰ معیار میں اعلیٰ طریقے سے ان کی تربیت کی ہے، اور یہ سب کچھ جب اتنا اعلیٰ ہے تو اس سے کوئی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مفتی صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے، جس کے بیان کرنے کے لیے میرے جیسا کوتاہ اور کم الفاظ والا آدمی، اس کے کلمات کافی نہیں ہیں۔ اس لیے میں مفتی صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں عرض کروں گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ بڑے مفاہیم عالیہ کے بارے میں اگر کوئی کم فہم والا شخص اس کی وضاحت کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی عظمت بتا دے، وہ اس کے نقص بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مفتی صاحب کی شخصیت تو بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کا تو میں تصور ہی نہیں کر سکتا، اس لیے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ لائبریری کے بارے میں جو کچھ فی الحال میسر تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم کراچی میں واقع معروف ادارہ مدرسہ معہد الخلیل الاسلامی کے تخصص کے طلبہ کو 23 اکتوبر کو یہاں لے کر آئے تھے، اور مختلف تخصصات کے طلبہ تھے،
اس لائبریری کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ اس سے پہلے سنا تھا، لیکن وہ ایک غائبانہ تعارف تھا۔ جب ہم یہاں پر آئے تو ماشاءاللہ یہاں جتنی کثیر تعداد میں کتابیں موجود ہے، اس سے پہلے ہم نے کئی دوسری لائبریریوں میں ایسی کتابیں نہیں دیکھی۔ ہر موضوع سے متعلق، چاہے وہ فقہ ہو، ادب ہو، تاریخ ہو، اور جس موضوع سے متعلق بھی یہاں آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو بآسانی وافر مقدار میں کتابیں مل جائے گی۔ یہاں کا نظم و ضبط ماشاءاللہ ایسا ہے کہ جو بھی مطالعہ کرنا چاہے اس کے لیے ہر قسم کی نشستیں بنی ہوئی ہیں، فرشی نشست بھی ہیں، کرسیاں بھی ہیں، اور ایک یکسوئی کا ماحول ہے، سکون کا ماحول ہے۔ مطالعہ کرنے والوں کے لیے ماشاءاللہ کھانا بھی فری ہے، رہائش بھی فری ہے، اعلیٰ قسم کا کھانا، اعلیٰ قسم کی رہائش دی جاتی ہے، مکمل بلا معاوضہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کسی کتاب کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے عکس بندی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں پر ہمیں جو دوسری سب سے اعلیٰ چیز نظر آئی وہ مخطوطات کے حوالے سے تھی کہ مخطوطات کا ایک بڑا ذخیرہ ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں پر ایک باقاعدہ شعبہ بھی قائم ہے، شعبہ تحقیق کے نام سے، جو باقاعدہ ماشاءاللہ وہ مخطوطات پر کام کر رہی ہے، اور اب تک کئی مخطوطات کو وہ باقاعدہ طبع کر بھی چکی ہے۔ یہاں پر باقاعدہ ان کا اپنا پریس موجود ہے ماشاءاللہ۔ یہ سب چیزیں یہاں پر ہم نے دیکھی، اور یہ تقریباً 12-13 دن جو ہمارے گزرے وہ ایسے گزرے کہ ہم نے یوں محسوس کیا کہ جیسے ہم اپنے گھر میں ہو۔ پہلے ہم آئے نہیں تھے، لیکن یہاں کا جو عاملہ ہے انہوں نے ہمیں ایسے احساس دلایا جیسے کہ ہم اپنے مدرسے میں اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوں، اور سوائے مطالعہ کرنے کے ہر قسم کے، یعنی صرف ہم سے مطالعہ کرنے کا تقاضا تھا، مطالبہ تھا، باقی ہر قسم کی سہولیات انہوں نے ہمیں دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے جو حضرت کی ذات ہے، حضرت مولانا مفتی محمد سید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ جس لگن، جس محنت کے ساتھ اس لائبریری پر میں کام کر رہے یا محنت کر رہے کتابوں کے حوالے سے، پھر یہاں پر مطالعہ کرنے والوں کے لیے جو فیسلٹی وہ مہیا کر رہے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ ہم جیسے طلبہ نے تو اب تک کسی بھی ادارے میں ایسا ماحول نہیں دیکھا جہاں کا بڑا اس انداز میں آنے والے کو استقبال کرے، ان کو فیسلٹی مہیا کرے۔ تو ہمارا پہلا دورہ تھا، اور یہ پہلا دورہ الحمدللہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ یہ پیغام ہم آگے بھی دیگر مدارس کو بھی دیں گے، اور ان کو بھی یہ ترغیب دیں گے، یہ پیغام دیں گے کہ وہ بھی اپنے طلبہ کو بھیجیں۔ یہاں ماشاءاللہ تقریباً 98% جو کتب ہے وہ یوں سمجھے کہ علماء ہی سے متعلق ہے، فقہ سے متعلق، ادب سے متعلق، تاریخ سے متعلق، مخطوطات پر کیا کام ہو رہے ہیں، سب کتابیں جو ہے وہ علماء سے ہی متعلق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم وہاں جا کر بھی ترغیب دیں گے، دعوت بھی دیں گے، اور یہاں کی صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کریں گے، اور کہ زیادہ سے زیادہ علماء یہاں پر آئیں۔ جتنے علماء یہاں پر آئیں گے تو اس لائبریری سے زیادہ وہ استفادہ کریں گے۔ آخر میں پھر میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نصیب اللہ ہے، بلوچستان کے ڈسٹرکٹ پشین سے میرا تعلق ہے۔ جامعہ معہد الخلیل الاسلامی بہادر آباد کراچی میں زیر تعلیم ہوں۔ شعبہ تخصص فی الفقہ المعاملات المالیہ و تجارہ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ تقریباً کراچی سے ہمارا یہ سفر اسلام آباد کی طرف جاری ہے۔ اس وقت 2 ہفتے کے دورانیہ میں ہم نے ندوہ لائبریری اسلام آباد میں ہم نے تقریباً خوب اس لائبریری سے استفادہ کیا۔ اس لائبریری میں ہمیں 3 چیزیں بہت ہی اہم لگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس لائبریری کے نظم و ضبط سے حوالے سے کہ لائبریری اپنی نظم و ضبط کے اعتبار سے اتنی اچھی لائبریری ہے کہ اس لائبریری میں سب سے پہلے اس لائبریری کا جو مزاج ہے وہ خاموشی اور ایک شائستگی اور ایک تہذیبی نظم و ضبط کے ساتھ مربوط ہے۔ اس لائبریری میں ہم نے اپنے جس کام کے حوالے سے ہم آئے ہیں، یعنی ہم اپنے دور حاضر میں ایک فقہی معاملات میں جو جدید کتب ہے اس پر مطالعے کے لیے اور ایک مقالہ تیار کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے،
تو ہمیں خوب کتابوں سے استفادہ کرنا اور اسی طرح اور جدید کتابوں کا مطالعہ کرنا، جن کتابوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا لیکن ان کتابوں کو ہم نے دیکھا نہیں، آج ہم نے ان کتابوں کو دیکھا بھی اور خوب اس سے استفادہ بھی کیا۔ اس لائبریری میں صرف ایک موضوع پر نہیں، دو موضوع پر نہیں، بلکہ کئی بے شمار موضوع پر کتب موجود ہے۔ صرف اہل سنت والجماعت سے ان کے متعلق کتب نہیں، بلکہ دیگر فرق باطلہ کے متعلق بھی کئی کتب موجود ہے، یعنی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی کے علاوہ فقہ البازیہ، فقہ جعفریہ، اسی طرح ادب کے حوالے سے کتب ہے، عربی ادب، اردو ادب، یہ تمام کتب یہاں پر موجود ہے۔ تو یہاں پر ہر آنے والے شخص ان تمام کتابوں سے بخوبی مطالعہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر موضوع پر کتابیں میسر ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اس لائبریری میں بہت ہی اہم چیز یہ پائی کہ یہاں پر اس لائبریری میں آپ کو جو بھی کتاب چاہیے تو وہ آپ کو ایک فہرست کی شکل میں آپ مل جائے گی، انتہائی شائستگی اور نظم ضبط کے ساتھ تمام کتب کو یہاں آپ پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی جو منتظمین ہیں، ظاہر بات ہے کہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو مطالعے کے لیے آپ کو کئی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، قلم سے لے کر کاغذ تک، کاغذ سے لے کر گتا تک، گتے سے لے کر، یعنی تمام وہ چیزیں جو آپ کو لکھنے میں، کتابت میں، ہر چیز میں کام آئے گی، وہ آپ کو میسر انداز میں ملے گی۔ تو ہم نے یہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں پائی اور ہم نے یہاں ہر چیز کو بخوبی وافر مقدار میں پایا۔ تو ہم اس لائبریری کے تمام منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہے، جنہوں نے ہمیں یہاں پر ہمیں جگہ دی اور انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ہر چیز وافر مقدار میں دی۔ ہم ان کے خاص کر حضرت مولانا مفتی سعید احمد خان صاحب کے جو اس مدرسے کے بانی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بانی کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ بنفس نفیس ایک بانی کی حیثیت سے وہ جا کے ایک ایک طالب علم کے، ایک ایک اسٹوڈنٹ سے وہ ہر چیز کے حوالے میں پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کا جو ہے نا وہ مطالعہ کیسا رہا، آپ نے جو ہے نا اس لائبریری میں کیا کمی پائی، اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز کی کمی ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس طرح پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ ایک محتمم اور ایک بانی خود بنفس نفیس ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہو، تو ہم اس چیز کے بہت متاثر بھی ہے اور اس کا ہم بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس مدرسے اور ان کے منتظمین کو بھی داد دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی لائبریری بنائی اور اتنے اچھے نظم و ضبط کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں اور ہر آنے والے شخص کو موقع دے رہے کہ وہ اس سے اچھی طرح استفادہ کریں۔ اسی طرح ہم اس لائبریری کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاموشی کا مزاج ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مطالعے کے لیے پرسکون ماحول چاہیے، مطالعہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، کتابیں آپ کو کہیں بھی ملے گی، لیکن یہ جو ماحول ہے یہ خاموشی کا، کہ بالکل خاموشی انداز میں آپ مطالعہ کریں، وہ آپ کو 100% ملے گا۔ تو میں اس مدرسے کے تمام منتظمین خصوصاً حضرت مولانا مفتی سعید احمد خان صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں اور ان کے تمام منتظمین کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ ہم نے یہاں بہت استفادہ کیا، خصوصاً ہم نے ایک جدید مقالہ فقہ المعاملات المالیہ سے متعلق سوشل میڈیا کے ذریعے آمدنی کا فقہی پہلو، اس پر میں نے خوب کام کیا۔ تقریباً میں نے 25 صفحے ایک مقالہ لکھا اور اس مقالے کے اندر میں نے جدید کتب سے استفادہ کیا، جو کتب مجھے دیگر مکتبوں میں نہیں ملے وہ کتابیں مجھے یہاں ملی، اور میں اس پر حضرت کے تمام منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد۔ میرا نام سفر محمد ہے، میں مدرسہ معہد الخلیل اسلامی بہادرآباد کراچی کے تخصص فی الفقہ الحنفی کے سال 2 کے طالب علم ہوں۔ ہمارا یہاں کراچی سے اسلام آباد الندوہ لائبریری چتر میں واقع جو ایک وسیع لائبریری ہے، 15 روزہ تعلیمی اور تحقیقی دورے پر مشتمل سفر طے ہوا۔ الحمدللہ ہم اس لائبریری الندوہ لائبریری میں آنے کا ہمیں موقع ملا اور اس سے استفادہ کرنے کا وقت ملا۔ یہ لائبریری پاکستان کے تحقیقی اور سب سے بڑے تعلیمی اور ذخائر کے موجودگی کے حوالے سے پاکستان کے بڑے لائبریریوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے اپنے ذہن میں اس لائبریری کے بارے میں سوچا اور سنا تھا
یہاں آ کر کے اس کو مشاہدہ کرنے سے ہم نے اس کو کئی گنا بڑھ چڑھ کر کے پایا۔ یہ لائبریری محض ایک لائبریری نہیں ہے بلکہ ایک علمی ذخیرہ یہاں پر موجود ہے جو کہ ہر فن سے متعلق ہے۔ خاص کر کے یہاں پر تفسیر اور حدیث کے حوالے سے الگ الگ حال مختص کیے گئے ہیں۔ علم تفسیر کے لیے یعنی قرآن کے متعلق جتنے بھی علوم ہیں، چاہے قراءت کے ہو، تجوید کے ہو اور تفسیر کے ہو، ان سب کے جو مجموعہ علوم ہے، علوم القرآن ہو، اس کے لیے باقاعدہ ایک حال مختص کیا گیا ہے، حسنی حال۔ اور اسی طرح علم حدیث کے حوالے سے یہاں پر جو ذخیرہ موجود ہے، چاہے وہ علم حدیث کے حوالے سے احادیث کے حوالے سے ہو، اور اسی طرح علم جرح و تعدیل روات کے متعلق ہو، اور اسی طرح کتب کی جو صحت اسناد ہے اس کے حوالے سے ہو، اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک حال مختص کیا گیا ہے جو کہ رومی حال کے نام سے، اور اس میں ایک وسیع علمی ذخیرہ موجود ہے جو کہ تشنگان علم حدیث کے لیے کافی حد تک ان کی تشنگی بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح فقہ کے حوالے سے اور اسی طرح علم دین کے جتنے متعلق علوم علم صرف اور علم نحو، اس کے لیے بھی دو الگ حال بنائے گئے ہیں۔ اور ان میں سے خاص کر علم فقہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً جو ہمارے مشہور اور اہل سنت والجماعت کے 4 مذاہب ہیں، مسالک ہیں فقہ کے، حنفی، شافعی اور مالکی حنبلی کے حوالے سے ایک ان کی مذاہب کی جو علمی ذخیرہ ہے اس کے لیے ایک وسیع مجموعہ اکٹھا کیا گیا ہے یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ فقہ جعفریہ اور فقہ اباضیہ کے جو ان کے مسالک کے جتنے بھی متعلقات ہیں اس کی کا بھی یہاں پر ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ علم ادب، چاہے اردو کا ہو، عربی کا ہو اور اسی طرح فارسی کا ہو، اس کا بھی ایک کثیر تعداد میں یہاں پر ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، جو کہ اس وقت خاص کر کے اردو کے حوالے سے یہاں پر جو جتنے بھی ہمارے ادیب گزرے ہیں، چاہے شعراء میں سے ہو یا دوسرے نثر کے حوالے سے ہو، ان کا ایک وسیع علمی ذخیرہ یہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مخطوطات کی اگر ہم بات کریں تو مخطوطات کئی گنا یعنی لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر مخطوطات موجود ہیں۔ ایسے مخطوطات بھی ہیں جو کہ ابھی تک زیورتب سے آراستہ بھی نہیں ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہے، اور جن تک ابھی تک کسی کی رسائی بھی ہوئی نہیں ہے، اور لیکن وہ یہاں پر محفوظ کیا گیا ہے، جو کہ ایک تحقیقی مزاج کرنے والے اور ریسرچ کرنے والے کے لیے اور جدید علوم پر تحقیق کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑا مفید اور کارآمد ذخیرہ ہے جس سے وہ یہاں استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا ماحول کی اگر ہم بات کریں تو ماشاءاللہ یہاں کا علمی فضا اور یہاں کے جو انتظامیہ اور عاملہ ہے ان کی خندہ پیشانی سے ہر بات کو ماننا اور انتظام کرنا ہر چیز کا، جو کہ یہاں پر محقق اور تحقیق کرنے والوں کے لیے بہت ہی اطمینان کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ اس لائبریری کا بانی مفتی سید احمد خان صاحب ہے، جو کہ ماشاءاللہ ایک وسیع المطالعہ اور علم دوست شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ یہاں پر آنے والے اور اپنی علمی پیاس بجھانے والوں کے لیے ہر ممکن کوشش فرماتے ہیں۔ یہاں پر رہائش کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر آنے والوں کے لیے VIP کمروں کا انتظام کیا ہے، 2 وقت معیاری کھانا، صبح ناشتہ اور ایکسرسائز کے لیے جم، اور اگر وہ خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو ان کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر کا بندوبست کیا گیا ہے، جو کہ یہاں پر یعنی اگر کوئی آدمی یکسوئی سے پڑھنا چاہے اور اس لائبریری سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو اس وقت ہمارے ملک کو ضرورت ہے تحقیق کے حوالے سے محققین کو، کہ وہ یہاں سے بخوبی استفادہ کر سکتا ہے، اور اس لائبریری کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے استعمال کر کے وہ ایک بہترین محقق بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی سعید صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے یہاں سے جتنا استفادہ کیا ہے وہ استفادہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے اور اپنے دین کے لیے کارآمد ثابت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علمی اور اسی طرح دوسرے تحقیقی کام کا موقع بھی فراہم فرماتے رہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں اسلام آباد ندوہ لائبریری میں موجود ہوں۔ طلباء کے لیے مختصر وقت کے لیے معہد الخلیل الاسلامی کراچی کی طرف سے علمی استفادے کے لیے یہاں بھیجا گیا، تو طلباء نے بھرپور استفادہ کیا، اور ندوہ لائبریری میں جو علمی ذخیرہ موجود ہے شاید وہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تفاسیر، احادیث، علم الکلام اور تاریخ اور ہر موضوع پر اس قدر علمی ذخیرہ موجود ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے الحمدللہ خود بھی
यहाँ बहुत इस्तिफ़ादा किया और बहुत इल्मी मवाद जमा किया। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी ख़ूबी ये है कि यहाँ 8000 से ज़ायद मखतूतात मौजूद हैं जिन पर तहक़ीक़ी काम की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि यहाँ मुताले का नज़्म व ज़ब्त इंतहाई मज़बूत और जानदार है और मुताले के तमाम वसाइल मौजूद हैं। रहाइश खाना बिल्कुल फ्री है। तो जो हज़रात तहक़ीक़ी काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ आकर तहक़ीक़ी काम करें और इस लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करें। और हज़रत मुफ्ती साहब का भी ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इज़्ज़त एहतराम के साथ हमें मरहबा कहा और क़दम क़दम पर हमारी रहनुमाई की। और हज़रत मोहतम साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने तलबा को इस इल्मी ज़ख़ीरे के साथ जोड़ा। वस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला मन ला नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सबसे पहले सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये सफ़र तकरीबन 23 अक्टूबर से शुरू होने वाला 2 हफ़्ते के दौरानिया का सफ़र था और ये हमारा सफ़र महद अल खलील अल इस्लामी की तरफ से शुरू हुआ और आज ये अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। मेरे इल्म की हद तक ये वाहिद कुतुबखाना और लाइब्रेरी है और अगर मैं इसे महज एक लाइब्रेरी कह दूँ तो ये इसकी तस्ग़ीर होगी। ये एक महज लाइब्रेरी और कुतुबखाना नहीं बल्कि एक दानिशकदा है। ये एक नज़र व फ़िक्र की एक वो लहर है जो खिर्द नो के लिए एक नमूना है। ये सड़क के लब पर जो सुर्ख़ और लाल कलर की जो इमारत नज़र आ रही है, ये सिर्फ़ इमारत नहीं बल्कि ये नस्ल नो के लिए, खिर्द नो के लिए एक दानिशकदा है। हमारा ये सफ़र बहुत ही मुबारक रहा और जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे, जो उन्वान और जो मकाला असातिज़ा ने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई थी वो था मसाइल मज़ाहिब अरबा में मसाइल की तक़सीम और मनहजी तरजीह। अपने मज़हब की कुतुब तक दस्तरस ये हर जगह और हर दरफ्ता में मुयस्सर हो सकती है, लेकिन तमाम मज़ाहिब अरबा पर मुश्तमिल किताबें ये इंसान को बैक वक़्त मुयस्सर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइब्रेरी में फ़िक़्ह हनफ़ी पर हमें जो किताबें मुयस्सर रही तकरीबन 2300, इसी तरह फ़िक़्ह शाफ़ी पर 500 मुश्तमिल किताबें फ़िक़्ह पर, इस तरह फ़िक़्ह मालिकी की तकरीबन 400-450 और फ़िक़्ह हम्बली की। तो अपने मकाले पर लिखे जाने वाला जो मज़मून है वो एक जानदार मज़मून लिखा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये अगर कहूँ कि इस लाइब्रेरी का नज़्म व ज़ब्त, तो ये नज़्म व ज़ब्त के लिहाज से कुतुब शनासी और कुतुब बीनी का ज़ौक़ रखने वाले के लिए वो खामोशी और यकसुई का माहौल है कि यहाँ सिर्फ़ तन्हाई में आपको किताबों से गुफ्त व शनीद का मौका मिलेगा। इससे हटकर यहाँ पर कोई मसरूफ़ियत आपको मैसर नहीं रहेगी। तो एक तालिब इल्म और मुताले का ज़ौक़ रखने वाले के लिए ये वो माहौल है जहाँ मुताले के लिए यकसुई की एक बहुत ही अहमियत और ज़रूरत होती है, वो आपको यहाँ पर मैसर हो सकती है। जहाँ तक यहाँ के नज़्म व ज़ब्त की बात है तो अमला है जो खिदमत करने वाले हैं नहायत ही बाअखलाक और इंसान के साथ तरतीब और महल्लियत के एतबार से वाक़ होने वाले, वो उनको भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हज़रत मुफ्ती सईद साहब दामद बरकातुहुल आलिया की जो शख्सियत है, उनकी शख्सियत के बारे में अगर कहा जाए तो वो एक जामे शख्सियत के उन्वान रखने वाली वो शख्सियत है जिनकी सिर्फ़ ये फ़िक्र है कि नस्ल नो और खिर्द नो जो है वो ये फ़िक्र रखते हैं कि आप हवा में उड़ सकते हैं, आप पानी पर चल सकते हैं, आप इस मुल्क के लिए वही गरनाता और कुर्तबा वाला मदीनतुल इल्म बना सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं जो यूरोप और मगरबियत ने की, लेकिन आपको यहाँ पर माहौल चाहिए। वो एक जामी शख्सियत जो खिदमत और नज़्म व ज़ब्त में एक मुज्तहिदाना रवैया और तरीक़ रखते हैं, मनहज रखते हैं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी और हमें मदरसे की तरफ से भेजने वाली इंतज़ामिया और ख़ासकर मोहतरम हज़रात का शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें ये नहायत ही पुरअसर और पुरमौका महल जो हमें जो मौका दिया
इस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदे का नाम अहमद और कराची से ताल्लुक़ है। ये इदारा महादुल खलील इस्लामी में शोबा फ़िक़ुल मामलात मालिया व तिजारा के अंदर बंदा तखस्सुस कर रहा है। और यहाँ आने का मकसद ये था कि जितना हमने इस नदवा के बारे में सुना था, इसकी इल्मी दोस्ती और इसके अंदर कुतुब के ज़ख़ीरे के बारे में हमने सुना था, उसका अपनी आंखों से मुशाहिदा करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जब हम कराची से यहाँ पर विज़िट करने आए तो हर एक एतबार से, चाहे वो ताउन हो, चाहे वो पुरखुलूस मोहब्बतें हों, हर एतबार से मुफ्ती साहब को हमने मतलब जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और फिर उन्होंने इतना वसी और इतने ज़ख़ीरे कुतुब के साथ उन्होंने जो इदारा कायम फरमाया, इसकी जितनी तारीफ़ें की जाए ये ऐसे ही है जैसे कि इंसान सूरज को चिराग दिखाए, इसके मानंद। फिर मुफ्ती साहब के अगर अपनी बात करें तो फिर वो माशाल्लाह कसीरुल मुताला और इल्म दोस्त शख्सियत हैं, अखलाक के अंदर बहुत ऊँची शख्सियत है। और इस इदारे की बात करें तो यहाँ पर आप फ़िक़्ह के मौजू पे हो, तफसीर के मौजू पे हो, हदीस के मौजू पे हो, या शुरू हदीस हो, उलूम हदीस हो, हर मौज़ूआत पर, तारीख़ हो, अदब हो, अरबी हो, उर्दू हो, नज़म हो या नसर हो, हर मौजू पर मुफ्ती साहब ने कोशिश की है कि इस फ़न की जितनी भी किताबें थी उन तमाम का अहाता और इसी तरह से उसका इस्तिग़ासा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कोशिशों में और इसी तरह इस सही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुफ्ती साहब को काफ़ी हद तक कामयाबी अता फ़रमाई। और इंशाअल्लाह किताबों के आने का सिलसिला जारी और सारी है। आखिर में पूरे मुल्क में यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जिसको भी मुहक्किक बनना हो, किसी भी फ़न के अंदर इख्तिसास पैदा करना हो या रिसर्च करनी हो, यहाँ पर आ जाए। हर चीज़ यहाँ पर मुफ्त, तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर मुहैया की जाती हैं बग़ैर किसी मुआवजे के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इतना इखलास अता फ़रमाया, 1 रुपये भी ख़र्च नहीं होने देते, हर चीज़ यहाँ पर मुफ्त है। वो बस आपसे ये चाहते हैं कि आप इल्मी काम करें और इल्मी मैदान के अंदर काफ़ी हद तक आगे निकलें। फिर मुफ्ती सईद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला और आऊँ ने वो हमारे लिए काफ़ी मुहाज़िरीन भी मुहैया किए हैं, कि जिन्होंने अपने अपने मुहाज़रे पेश किए जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और उनमें से एक मायनाज़ शख्सियत खुदा बख्श साहब की भी है और दीगर वो जनाब कारी अब्दुल्ला साहब हफ़िज़हुल्लाह भी हैं। इन तमाम हज़रात का खुसूसन, इसी तरह मुफ्ती साहब का खुसूसन और तमाम अमले का अमूमन मैं बेहद मशकूर हूँ। अब उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें इस्तिफ़ादा करने का मौका फ़राहम किया। और मैं पूरे मुल्क में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर के इल्मी काविशों में आप जहाँ तक यानी बढ़ना चाहें, आपको आपके सामने खुला मैदान है। आप जितना मुताला करेंगे और जितनी इल्मी तहक़ीक़ात सामने लाएंगे, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा इससे। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस तरह का एक इदारा नहीं बल्कि कई इदारे हमारे जो शहर कायद है यानी कराची, तो वहाँ पर भी इस तरह के कई इदारों का क़याम हो। और वहाँ पर चूँकि माली सहूलियात भी काफ़ी हद तक मैसर है, तो इस इदारे का क़याम वहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस इदारे को और इसके मुआविनीन हज़रात को, खुसूसन मुफ्ती साहब को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और बरकतें नसीब फरमाए। और आखिर में मैं हमारे जनाब मोहतरम साहब और तमाम असातिज़ा कराम हफ़िज़हुमुल्लाह की बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह के मौक़े फ़राहम किए कि हम यहाँ पर आएँ, अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मल करें, अपने मक़ाला नवीसी कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने मतलब अर्क़ रेज़ी की और यहाँ पर काफ़ी मवाद भी हमें ये मुहैया किए गए। खुसूसन जदीद मक़ाले की सूरत में जितने भी मक़ाले जात हैं तो उससे भी हमने भरपूर किस्म का इस्तिफ़ादा हासिल किया। और जो नवादिरात थी उसको भी देखने का मौका मिला और इसी तरह से उन नवादिरात का तारुफ़ भी हमने अपने पास महफूज़ किया ताकि आगे चल कर के हमें जब हम अमली मैदान में कदम रखें तो उसमें हमें इन तमाम कुतुब से इस्तिफ़ादा करने का भरपूर मौका मैसर हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपने अपने इल्मी काम के अंदर, अपनी अपनी तहक़ीक़ात के अंदर कामयाबी अता फ़रमाए और इस इदारे को खुसूसन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और बरकत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक़ और महादुल खलील इस्लामी के तालिब इल्म हूँ। हमें महादुल खलील में बहुत इख्तिसास जो उनको हासिल है, उसी सिलसिले में एक इख्तिसास भी है कि उनको तलबा बहुत ही इल्मी सफ़र से भी नवाजते। तो इसी इल्मी सफ़र के सिलसिले में हम नदवा लाइब्रेरी का शरफ़ भी हासिल हुआ
یہاں ہمارے 2 ہفتے پر مشتمل جو سفر تھا آج اختتام پذیر ہوا. یہاں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کا ملا، اور یہاں جو قدیم مخطوطات کے ساتھ ساتھ جدید جو مقالات ہیں ان سے بھی استفادہ کا شرف حاصل ہوا. اس لائبریری کے بہت خصوصیات میں سے یہ خصوصیت بھی ہے کہ یہاں جو کچھ ہے، جو انتظامیہ ہے اور یہاں کتب وغیرہ ہے، سب قابل تقلید اور قابل تعریف ہے. اور خصوصاً یہاں کے جو انتظامیہ حضرات ہے اور یہاں کے جو بانی ہے مفتی سعید صاحب، اس نے ہمارے بہت خدمت اور بہت کچھ سے نوازا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اتنا یہاں بہت کچھ کرنے کا ملا. اور میں نے بذات خود یہاں ایک مقالہ لکھا جو اس کا عنوان تھا باغی کون اور اس کے شرعی احکام. تو اس میں ہمیں بہت مواد یہاں ملا اور اس کو میں نے جمع کیا، اور اس پہ باقی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ میں کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو انتظامیہ حضرات ہے اس کی بھی ممنون اور مشکور ہے، اور اپنے مدرسے کی جو انتظامیہ ان کا بھی ممنون اور مشکور ہے، اور خصوصاً اپنے مدرسے کے مدیر مفتی صاحب کا بھی ممنون اور مشکور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. الحمد للہ 2 ہفتوں پہ مشتمل الندوہ لائبریری میں مطالعاتی، علمی و سفری سفر اپنے اختتام کو پہنچا. الحمدللہ لائبریری کو بہت ہی عمدہ پایا، اور اس کے اندر جتنے کتب ان کو بھی بہت عمدہ پایا، اور جہاں عملہ بھی بہت ہی عمدہ پایا. نظم و ضبط کے حوالے سے لائبریری اپنی مثال رکھتی ہے. الحمدللہ یہ لائبریری ایک عظیم علمی سرمایہ ہے. علماء کرام کے لیے چاہیے کہ وہ اس میں آئے اور اس سے استفادہ کرے. سارے ان کے کام کی چیزیں یہیں پہ مہیا ہیں. اور جہاں تک حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ تعالی جو علم سے سرشار اور علم دوست شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خدمت خلق کا عظیمی جذبہ رکھتے ہیں، تو ان کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی علماء کرام کو اور طلباء اعزام کو یہیں پہ آ کر یہاں کے جتنے کتب ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اور مفتی صاحب بہت ہی معتدل مزاج شخصیت اور بہت طالب علموں سے محبت کرنے والے شخصیت ہیں. الحمدللہ 14 دن یہیں پہ گزرے. حضرت مفتی صاحب کبھی خود آ کے پوچھتے تھے، کبھی کوئی عملے کا کوئی شخص بھیجتے تھے، وہ آ کے ہم سے حال احوال پوچھتے تھے کہ کوئی مشکلات تو نہیں. تو لہٰذا ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی فیسلٹی یہاں پر طلباء کرام کے لیے مہیا کر دی گئی ہے. تو ہر طالب علم کو چاہیے کہ یہاں کے آ کر اس پرسکون ماحول میں اپنا علمی سفر آگے بڑھائے، چاہے وہ مقالے کے شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی تحقیقی انداز میں ہو. اپنے سفر کو لے کر آگے جائے اور یہاں پر تحقیقی کام بھی کرے. اور اس لائبریری کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سارے مخطوطات موجود ہیں جن پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ سب کے سب کام کرنے کے لیے علماء کرام کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور یہاں پر تحقیقی کام کرے. اور جہاں تک نظم و ضبط کے حوالے سے بات ہے تو عملہ بھی نہایت تعاون کرنے والا عملہ ہے، اور اسی طرح نظم و ضبط بھی ایک اعلیٰ معیار رکھتا ہے، چاہے وہ کھانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دیگر ضروریات اور احوال کے اعتبار سے ہو. تو سب اعتبار سے الحمدللہ لائبریری اچھی ہے. والسلام.